السلام علیکم ناظرین۔ رمضان میں اللہ 5 قسم کی عورتوں سے بہت خوش ہوتا ہے۔ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ 5 قسم کی عورتیں کون ہیں اور ان کا ایسا کون سا عمل ہے جو رمضان میں اللہ کو بے حد پسند ہے؟ سب سے پہلی عورت یہ ہے، رمضان آتا ہے تو منظر بدل جاتا ہے۔ گھروں میں سحری کی رونق، افطاری کی تیاری، تسبیح کی آوازیں، قرآن کی تلاوت، ہر طرف سب عبادت کرتے ہیں۔ بے شمار عورتیں روزے رکھتی ہیں، عبادت کرتی ہیں۔ کچھ عورتیں ایسی ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی خاص نظر رحمت ہوتی ہے۔ وہ بظاہر عام نظر آتی ہیں، وہ دوسروں کی طرح ہی عبادت کرتی ہیں۔ ایسے ہی ایک عورت بھی ہوتی ہے جس کی زندگی پہلے مختلف سمت میں جا رہی ہوتی ہے، مگر جب رمضان آتا ہے تو اس کے ہاتھ میں موبائل کی جگہ تسبیح آ جاتی ہے۔ وہ ہر طرح کی فضول مصروفیات چھوڑ کر اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاتی ہے۔ یہ چھوٹا سا فیصلہ اللہ کے ہاں بہت بڑا بن جاتا ہے، کیونکہ اللہ کو یہ قدم بہت پسند ہے جو اس کی طرف بڑھنے کے لیے اٹھایا جائے۔ دوسری عورت جس کے لیے پردہ کبھی ترجیح نہیں تھا، مگر رمضان نے اس کی اصل قدر یاد دلا دی۔ وہ پردے کو اپنی عزت سمجھ کر اپناتی ہے۔ اللہ کے ہاں سب سے محبوب قدم وہ ہوتا ہے جو واپسی کا ہو۔ یہی غفلت سے سجدوں کی طرف لوٹ آنے والی عورت رمضان میں خاص قبولیت پا لیتی ہے۔ ایک عادت انسان کو بہت سا اندرونی حوصلہ بخشتی ہے، اور وہ ہے اللہ رب العزت کے ساتھ ہمیشہ نیک گمان رکھنا، کڑے امتحانوں سے گزرنا اور اسی کی طرف رجوع کرنا۔ اللہ پاک کی عطاؤں پر الحمدللہ اور اپنے خطاؤں پر استغفر اللہ کہنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ حقوق اللہ میں معافی شرط ہے اور حقوق العباد میں تلافی ضروری ہے۔ معافی اور تلافی کے بغیر والے کیس کا فیصلہ بروز قیامت ہوگا۔ اپنے کیے کا فیصلہ دنیا میں ہی کروا کے جائیں۔ حشر کا معاملہ انتہائی نازک ترین ہے۔ جب اللہ ناراض ہو تو یہ 3 نعمتیں چھین لیتا ہے۔ دل کا سکون، جب سب کچھ ہونے کے باوجود دل بے چین رہتا ہے، نہ نیند پوری ہوتی ہے، نہ خوشی محسوس ہوتی ہے۔ دعا کی لذت، نماز تو پڑھ لیتا ہے انسان مگر آنسو نہیں آتے، دل حاضر نہیں ہوتا۔ نعمتوں میں برکت، رزق ہوتا ہے مگر کافی نہیں لگتا، وقت ہوتا ہے مگر ضائع ہو جاتا ہے۔ نیک عورت کی 6 نشانیاں: خاوند کی مددگار، نماز کی پابند، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی، شوہر کی فرما بردار، خشک اخلاق، صبر اور شکر کرنے والی۔ نیک اور پارسا عورت کسی فقیر کے گھر میں بھی ہو تو اسے بھی بادشاہ بنا دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ فائدہ دینے والی چیز نیک بیوی ہے۔ کسی محفل میں ایک شخص نے کہا کہ عورت پاؤں کی جوتی ہوتی ہے، جب چاہو بدل لو۔ محفل میں ایک بابا جی بھی موجود تھے۔ لوگوں نے ان سے رائے مانگی۔ بابا جی نے کہا، یہ شخص بالکل درست کہہ رہا ہے، عورت واقعی پاؤں کی جوتی ہوتی ہے۔ بابا جی کی توثیق سے لوگ مایوس ہوئے اور اس شخص کا سینہ مزید چوڑا ہو گیا۔ لوگوں نے بابا جی سے کہا، حضرت اپنی رائے کی وضاحت فرمائیں۔ بابا جی نے کہا کہ عورت واقعی اس شخص کے لیے جوتی ہے جو خود کو پاؤں کی مانند سمجھتا ہے۔ عورت سر کا تاج اس شخص کے لیے ہوتی ہے جو خود کو بادشاہ سمجھتا ہے۔ عورت کے بارے میں جو بھی سنتے ہو احتیاط سے سنا کرو، کیونکہ افواہیں یا تو ایسے مرد کی طرف سے آتی ہیں جو اسے رکھنے کے قابل نہ تھا، یا تو ایسی عورت کی طرف سے جو اس کی برابری نہ کر پائی۔ ناظرین، جس گھر میں عورت کے ساتھ غلاموں سا سلوک ہونے لگ جائے تو اس گھر کو تباہی اور بربادی سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تم پر یہ لازم ہے کہ اپنی عورتوں پر نرمی اور مہربانی کرو، نہ ان پر ظلم کرو اور نہ ان پر تنگی کرو، اس لیے کہ جب عورت پر ظلم کیا جائے تو
اللہ عز و جل ایسے ہی ناراض ہوتا ہے جیسا کہ یتیم پر ظلم کی وجہ سے ناراض۔ دنیا میں 4 مرتبہ وقت رک گیا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے، جب حضرت بلال نے اذان نہیں دی تھی، جب حضرت بی بی فاطمہ کے سر سے دوپٹہ سرک گیا تھا اور 2 بال نظر آ رہے تھے، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز قضا ہو رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت کو عذاب ایک بلی کی وجہ سے ہوا جسے اس نے اتنی دیر تک باندھے رکھا کہ وہ بھوک کی وجہ سے مر گئی، اور وہ عورت اسی وجہ سے دوزخ میں داخل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ زیادہ جاننے والا ہے، جب تو نے اس بلی کو باندھے رکھا اس وقت تک تو نے نہ اسے کھلایا نہ پلایا اور نہ چھوڑا کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھا لے اور اپنا پیٹ بھر لے۔